اور چاروں طرف سے فرشتے اس کو مسلسل گھیر لیتے ہیں، مسلسل ان مجلس والوں کے اوپر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ تو آئیے کہیں کا بھی دین کی مجلس بات دی جائے اس سے پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ لوگ پھر بلند آواز سے آواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، اپنی پہچان کے خاطر میں نے مخلوق کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، دھرتی اور آکاش کو بنایا، ہواؤں کے نظام کو سجایا، اور ان تمام نظام کو بنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب، اللہ نے عقل مندوں کے لیے بہت ساری مثالیں دے رکھی ہے۔ اب عقل والے کون ہیں؟ قرآن سے سنیے، الذین یذکرون اللہ قیاما، جو کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، جو بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جو لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے بعد وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے نظام میں جب آپ غور کریں گے خود بخود آپ کی زبان سے بات نکلے گی، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس نظام کو بیکار اور یوں ہی پیدا نہیں کیا، اس نظام کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ کا مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ انسان اپنے پالنہار کو پہچان لے، انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لے، انسان اپنے مالک کو پہچان لے، انسان اپنے خالق کو پہچان لے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف فرماتے ہیں، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی اللہ کے لیے ہے، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بیٹا عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہے باز بنا دیتا ہے، انہ علیم قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہے بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت پہنچا دے، عزت کی چوٹی پہ پہنچا دے، وتذل من تشاء، اللہ جسے چاہے ذلت کے قعر میں دھکیل دے، انہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، بیدک الخیر، بیدک الخیر، اس اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، قل ما شاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ آج تک نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک وہ چیز ہو سکتی ہے، اور جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کن فیکن، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کا معاملہ تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لہذا اس سارے نظام کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے انسان اپنے مالک کو، خالق کو، اپنے پالنہار کو پہچانتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تم ان کے بغل میں کھڑے رہنا، جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے ان کو میرے پاس لے کر کے آنا۔ آپ کی خدمت میں ان کو حاضر کیا گیا اور آپ نے سونے کا ٹکڑا انعام کے طور پر نکال کر کے ان کو دیا، اور آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں سونے کا ٹکڑا کیوں انعام میں دیا ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے میری آپ سے رشتہ داری ہے، رشتہ دار رشتہ داری کا خیال رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک رشتہ ناتا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے،
لیکن ابھی جو میں نے تمہیں سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے، بحسن ثنائک علی اللہ، تم اتنے اچھے الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، اس تعریف کو سن کر کے، مچل کر کے، جھوم کر کے میں نے تمہیں سونے کا ٹکڑا انعام میں دیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائے وہ صحابی کن الفاظ میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے تھے، آپ بھی ذرا دل کے کانوں سنیں اور توجہ فرمائے۔ وہ صحابی کہہ رہے تھے، یا من لا تراہ العیون، اے وہ اللہ جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہے، ولا تخالط الظنون، اے وہ اللہ جہاں تک کسی کا خیال اور گمان نہیں پہنچ سکتا ہے، ولا یقسم الواسطون، اے وہ اللہ جس کی تعریف بیان کرنے والے نہیں بیان کر سکتے ہیں، کون اللہ کی تعریف بیان کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کی زیارت، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، لن ترانی، موسیٰ تو نہیں اور قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا ہے۔ تو لاڈلے نبی تھے، پیارے نبی تھے، دلارے نبی تھے، ضد پہ آ گئے، اے اللہ ایک دفعہ دکھا دیجئے، ایک مرتبہ دکھا دیجئے، تھوڑا سا دکھا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ براہ راست تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، ایسا کر ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ میری عظمت کی بوجھ کو برداشت کر گیا، ممکن ہے کہ تو بھی میرا دیدار کر لے گا۔ اس زمین، اس دھرتی اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ہیوی، سب سے بھاری، سب سے وزنی جسم و جثہ کے اعتبار سے اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ پہاڑ کی طرف تو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ایک جھلک، تھوڑا سا حصہ ناخن کے برابر جو پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تجلی رب للجبل، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، جعلہ دکا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، پہاڑ بکھر گیا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخر موسیٰ صعیقا، اور موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ میں جو اس کا عکس پڑا، موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر کر کے بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت۔ کون اس اللہ کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ وہ صحابی کہہ رہے تھے، یا من لا تراہ العیون، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین